ہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر کے حاجیوں کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں سلسلہ احکام حج لے کر. دنیا بھر کے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے ہم، اور مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول، حاجیوں اور زائرین مدینہ کی توجہ کا مرکز یہ مدنی چینل رہتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی ذات رہتی ہے اور آپ کے سکھائے ہوئے انداز پر بلا شبہ لاکھوں لاکھ حاجی جو ہیں وہ اس انداز پر حج کرتے ہوں گے. اور آپ کے سامنے ہے امیر اہل سنت کا بتایا ہوا طریقہ فالو کیا جاتا ہے، آپ کے مبارک انداز کو لوگ پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کے ذریعے حج کے مسائل بیان فرماتے ہیں، اور اس سلسلے سے بھی لاکھوں لاکھ حجاج کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو حج پہ نہیں جا رہے مگر حج سے ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، پہلے حج کیا ہے تو ایک بار حج کر لینے کے بعد ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر ہر بار حج کی باتیں سننے کا بھی اپنا ایک لطف ہوتا ہے جس کو میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں. الحمدللہ ایک بار حج کی سعادت مجھے بھی ملی ہے تو بار بار حج کی باتیں اچھی لگتی ہیں، مسائل سننا اچھا لگتا ہے اور سیکھنا اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لے کر سلسلہ احکام حج میں ہم حاضر ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ نہ صرف مسائل بتائے جاتے ہیں بلکہ مفید مشورے بھی دیے جاتے ہیں، اور اچھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہیں، سنتیں بتائی جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری صاحب پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں، پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور سب کچھ آپ کی دلچسپی کا سامان مدنی چینل پر لایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ محمد عدنان شیخ اتاری موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ پیارا سا کلام سنیں گے. اتنی دیر میں مفتی صاحب تشریف لائیں گے، ہم سلسلے کا آغاز باقاعدہ کریں گے. آئیے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہ عیسیٰ گر دوا نہ کرے. آہ
सागर दवा न करे। और ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा करे, कौन इन जुर्मों पे सजा न करे। ले रज़ा सब चले मदीने को, ले रज़ा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मेरे रज़ा ले रज़ा सब चले मदीने को। चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाकसार होता। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाकसार होता। होती रहे मदीना मेरा गुबार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते। रोज़े पे सदक़े होता, रोज़े पे सदक़े होता, उन पर निसार होता। रोज़े पे सदक़े होता, उन पर निसार होता। रोज़े पे सदक़े होता, उन पर निसार होता। वो मदीना जो कौन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या
طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو کر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو کر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو کر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر کر خوار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے میں مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میرے ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میرے ٹھکانے گر ان کی راہ گزر میں گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو ایسے آقا مگر اب تو ایسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو ایسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے غم
ہمارے سالک ہوئے ہم کے، وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم کے، وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ مدینہ میرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دنیا میں بڑے شہر ہیں لیکن اس شہر کی بات ہی کچھ اور ہے، جہاں پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے دل ہر وقت مچلتے رہتے ہیں، اس کے لیے آنسو بہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ اللہ ہماری محبت مدینہ میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ، جہاں مدینے سے محبت، پیارے آقا کے شہر سے محبت کیسی سکھائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ سلسلہ احکام حج جاری ہے، قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب ماشاءاللہ اس سلسلے میں مسائل کے جوابات بھی دیتے ہیں، پریزنٹیشن کے ذریعے ایک نئے سبق کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب آج ہمارا کیا موضوع رہے گا، کن عنوانات پر پریزنٹیشن ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمجھیے کہ اب تک جو سلسلے ہوتے رہے وہ تو مقدمات تھے، اچھا، اور تمہید تھی، کچھ لوازمات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ آج ہم اصل مقصود کی طرف آگے بڑھیں گے، ادائیگی حج۔ اچھا، ادائیگی حج کرنے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے 7 یا 8 ذوالحجہ کو، اور پھر حجاج کرام مینا چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا، پھر رمی، پھر قربانی، پھر حلق و تقصیر، طواف زیارت، طواف وداع، حج کی سعی۔ تو یہ جو ایام حج ہے، 8 تاریخ سے جو مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے، ان ایام حج میں ایک حاجی کو کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟ صحیح، 16 اہم مصروفیات ہم بیان کریں گے پریزنٹیشن کے ساتھ۔ ٹھیک، اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک یہ ہوگا کہ کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں، اور ایک یہ کہ کس عمل کا وقت کیا ہے۔ رمی ہے اگر پہلے دن کی ہے تو کیا وقت ہے، صحیح، مزدلفہ ہے تو اس کے اوقات کی کیا تفصیل ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو ہم لے کر آج پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا 7 یا 8 کو احرام باندھتا ہے، تو 7 کو باندھتا ہے یا 8 کو، یا دونوں آپشن ہے، یہ تھوڑا کنفیوژن نہ ہو جائے حاجی کو؟ اصل میں مسنون تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہو، فجر مکہ المکرمہ میں ہی پڑھے اور پھر مینا کے لیے روانہ ہو، اور حجاج کرام مینا روانگی سے پہلے احرام باندھتے ہیں، یعنی احرام کی حالت اختیار کرتے ہیں۔ اب چونکہ ازدحام کثیر ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو 7 تاریخ ہی کو عصر کے بعد سے گاڑیاں آ جاتی ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، پوری رات بھی لوگ جاتے رہتے ہیں مینا۔ جی، اور فجر کے بعد نکلنے کا جو سلسلہ ہے کچھ لوگوں کے حصے میں آتا ہوگا، ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپشن آپ کے لیے اجازت ہے کہ 7 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اگر کوئی 6 کو باندھ لے، 5 کو باندھ لے تو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اصل ایشو یہ ہے کہ مینا کب روانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. مینا کی روانگی کا ایک وقت ہے، لیکن اس میں عارضہ لاحق ہو گیا. قافلے کے ساتھ موو کرنا ہے، قافلے سے آپ تنہا نہیں رہ سکتے ورنہ آپ خیمے میں نہیں پہنچ پائیں گے، بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کا احرام کہاں باندھنا ہے، ڈفرینٹ لوگ مختلف مواقع پر ہوں گے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، پھر مدینہ منورہ جائیں گے. حج سے 2-3 دن پہلے ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے. ٹھیک. اب ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی موقع ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ہی حج ہی کا احرام باندھ لے، تمتع ہی ہوگا وہ. اچھا. حج کا احرام باندھ کر آ کے مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے. اچھا، یہ 2 لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت رش ہوگا آخری دنوں میں، 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو فل پیک ہوگا اور عمرہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، تو وہ آ جائیں ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کے اور ہوٹل میں ٹھہر جائیں. ہوٹل میں ٹھہر جائیں، کیونکہ انہوں نے عمرہ تو اپنا پہلے کر لیا تھا. صحیح. تمتع کی ادائیگی کے لیے جو عمرہ تھا وہ ان کا ہو گیا. دوسرا، اگر خواتین عارضے میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانی ہے، ان کو عمرے کا احرام باندھنے پر پھر وقت نہیں ملے گا، مشکلات ہوں گی، تو وہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ لیں. تو یوں جو ہے یہ وہیں سے باندھ کر آ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جب بھی روانگی ہے اس موقع پر باندھیں. ٹھیک. یعنی حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو فجر پڑھ کے باندھا جائے تو مسنون ہے، سنت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے اور بعضوں کے لیے تو اس میں فائدہ بھی ہے. یہ بھی لفظ مسنون کہنے سے میں تھوڑا سا یوں کترا رہا تھا کہ مستحب ہونے میں تو شک نہیں ہے کہ یہی اعمال ثابت ہیں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا، جی اور حج قران فرماتے ہوئے آپ تو مسلسل احرام میں تھے. صحیح. تو یوں اب مینا روانگی کا مسنون وقت یہ رہے گا. لفظ مسنون احرام باندھنے کو بولنا ہے نہیں، یہ قابل تحقیق ہے، میں کوئی نفی نہیں کر رہا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ مینا روانگی کا وقت تو ایک ثابت ہے، فجر کے بعد. فجر کے بعد. ٹھیک ہے. شبیر علی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے عمرہ کیا اور اس کے بعد بال کاٹنا بھول گئی، اسے 4 گھنٹے بعد یاد آیا، پھر اس نے بال کاٹ لیے جو بھی شرعی طریقہ ہے، تو یہ 4 گھنٹے کی تاخیر پر اسے کیا حکم ہوگا؟ عمرہ کیا تھا جی. عمرے کے اندر تو اوقات کی کوئی قید نہیں ہے، اتنی دیر تک بال جو ہے ان کی تقصیر کرنا ضروری ہے یا مرد کے لیے حلق کرنا ضروری ہے. لیکن حج کے اندر کچھ ضروری چیزیں ہیں، وقت کی باؤنڈیشن ہے، وہ آج ہم پریزنٹیشن میں سنیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ خاتون نے یہ سمجھا ہو کہ جی میرا تو عمرہ ہو گیا، اب اس نے جو پابندیاں ہیں وہ ترک کر دی ہوں. پابندیاں اگر ترک کی ہوں گی، جب تک تقصیر نہیں کی تو احرام کی حالت میں موجود تھیں، احرام کی حالت میں موجود تھیں تو اس کی پابندیاں بھی کرنا تھیں. تو اگر صرف 4-6 گھنٹے تاخیر کی ہے، اس کی بنا پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی خلاف ورزی کی احرام کی تو اس پر پھر تفصیل آنے پر مسئلہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ احرام کی حالت میں وضو کر کے غلطی سے رومال سے پورا چہرہ پونچھ لیا، بعد میں یاد آیا تو کیا کریں؟ چہرہ چھپ جانے کا امکان تو ہے یہاں پر کہ پورا چہرہ چھپ گیا ہوگا، ایک صدقے کی ادائیگی کر دی جائے. ٹھیک ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن چھوڑی کے نیچے کا حصہ چھپائے تو کن پٹی کا حصہ خود ہی چھپ جاتا ہے، تھوڑا سا آگے کا حصہ، تو کیا کن پٹی کے حصے چھپنے کے سبب صدقہ واجب ہوگا؟ جو کان کے آگے اور جیسے یہ ہمارا حصہ ہے جی یہ بھی چھپ جاتا ہے عموماً نارملی کپڑا آگے لانے کے لیے، خواتین کیا کریں؟ یعنی کان کے بعد تو کھلا رکھنا ہے. اصل میں دیکھیں، ربع سے کم حصہ اور اپنا 4 پہر سے کم کے جو معاملات تھے اس میں تو صدقے کی کیفیت نہیں تھی. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بس کان کی لو تک آئے، کان چھپے، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا چھپایا جائے. اچھا ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہے ہیں علی ہارون، احرام کی حالت میں غسل کی کیا احتیاطیں ہیں؟ میل چھڑائے بغیر غسل کس طرح کریں؟ بعض مواقع پر تو غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حرم میں داخلے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہے. اسی طریقے سے عرفات میں زوال سے پہلے جو ہے غسل کرنا یہ سنت ہے. جی. تو یوں بعض مواقع پر تو غسل کیا جائے گا. اگر ٹھنڈک کی وجہ سے غسل کرنا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگرچہ کہ بغیر خوشبو کا صابن ہو تو وہ استعمال نہیں کیا جائے گا.
وجہ یہ کہ صابن لگایا جاتا ہے میل چھڑانے کے لیے، ہم۔ اور حالت احرام میں میل نہیں چھڑانا۔ تو ویسے بھی بغیر میل چھڑائے غسل کیسے ہو؟ میل تو چھوڑے گا خود ہی، ہٹے گا۔ یہ سوال کئیوں کے آپ ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا سمندر میں بھی نہاتے ہیں، نہروں میں بھی چھلانگیں لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہوئے کبھی نظر آئے؟ اب وہ ویسے ٹھنڈک کے لیے نہ آتے، ٹھنڈک کے لیے نا۔ آپ نیت بدل لیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے ٹھنڈک کا حصول، بندہ گرمی میں نہال ہوا جا رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے صحیح اور جا کے پانی ڈال لیتا ہے، روزے میں جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جی، کپڑوں سمیت پانی ڈال لیتے ہیں، تو یوں ٹھنڈک جب مقصود ہوگی تو پانی سے وہ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سنت وغیرہ کی جگہ ہے تو سنت کی نیت ہی رکھیں۔ جی ہاں، ایسے مواقع ہیں کہ جہاں غسل کرنا مستحب ہے یا سنت ہے تو یہ نیت رکھی جائے گی۔ صفدر جوکھیو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ حج یا عمرے پہ جانے والے بعض لوگ دوبارہ عمرے یا حج پر جانے کے لیے نیا پاسپورٹ بناتے ہیں، جھوٹی FIR وغیرہ بھی کٹواتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ہمارا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ اور کہتے ہیں وہاں جا کر معاف کروا لیں گے۔ دیکھیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ہم پر ضروری ہے، ٹھیک۔ اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو اختیار اگر نہیں کریں گے تو پھر بڑی پشیمانیاں ہوتی ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کاروانوں کے متعلق یہ بھی سنا گیا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ کہ پاسپورٹ کا نمبر چینج ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی تکے سے نمبر ڈال دیتے ہیں، عمرے میں ایسا ہوتا ہے، اپروول لے لیتے ہیں کسی اور کے نام پر اور پھر بعد میں ویزے کے لیے اس کا پاسپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کا نمبر گیا ہوگا، اور ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں کہ ایک شخص پہلی دفعہ جا رہا ہے اور پتہ چلا کہ جی آپ تو پہلے جا چکے ہیں، اب بتائیے اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی، کیسے اس نے پیسے جوڑ توڑ کے جو ہے وہ رکھے ہوں گے۔ صحیح، تو یوں جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ محبوب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اہل عرب دمام سے 8 ذی الحج کو حج قران کرتے ہیں، یعنی وہ عمرہ کرتے ہیں پھر ایک اور طواف قدوم کرتے ہیں، کیا ان کے لیے سعی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جو صحیح ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو عمرے کے بعد ہوتی ہے، ہر عمرے کے بعد صحیح کرنا واجب ہے، اور ایک صحیح ہوتی ہے حج کی صحیح۔ تو اہل دمام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کرانی کریں گے، وہ تینوں حج میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، میقات کے باہر سے۔ میقات کے باہر ہے یہ، تو وہ سائل نے یوں لکھا ہوگا کہ وہ جلد مطلب کہ 8 تاریخ کو آ رہے ہوتے ہیں تو کران میں ان کو فضیلت مل جاتی ہے، تو حج کران کرنے والا سب سے پہلے آئے گا تو عمرے کا طواف کرے گا، پھر عمرے کی صحیح کرے گا، پھر وہ طواف قدوم کرے گا، ٹھیک، پھر اگر وہ چاہے تو حج کی صحیح کر لے، حج سے پہلے کرنا اس کے لیے افضل ہے، چاہے تو یہ حج کی صحیح کر لے، اور چاہے تو حج کے بعد طواف زیارہ کے ساتھ حج کی صحیح کر لے، ٹھیک ہے، دونوں اختیار اس کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے، کتنی رقم موجود ہو؟ حج فرض ہونے کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، پھر جو حج کا زمانہ ہے، یعنی جو حج پر جانے کا چانس جس موسم میں ہوتا ہے، تو جب تک چانس کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی وہ فارم بھرے جانے کا زمانہ لے کر جب تک ختم نہیں ہو جاتا، اس مدت میں اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ یہ حج کے متوسط درجے کا جو پیکج ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے، پھر جب جائے گا تو بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ چھوڑ کر جائے گا، اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں جیسے اپاہج نہ ہو، اندھا نہ ہو، اچھا، تو یہ سب شرائط جب پائے جائیں گی مل جل کے تو حج فرض ہوگا۔ بعض لوگ پیسہ بہت رکھتے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بزنس وغیرہ کی، اس وجہ سے نکل ہی نہیں پاتے، جیسے کہتے ہیں سر کھجانے کی انہیں فرصت نہیں، بھلے گھومنے پھرنے جاتے ہوں تھائی لینڈ وغیرہ ادھر ادھر، حج کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نکل ہی نہیں پاتے، مصروفیات اتنی ہیں، ان کے لیے 2 جملے کچھ۔ بس دل منانے کی بات ہے، اپنے دل کو منا رہے ہوتے ہیں، اور بات ہوتی ہے پلاننگ کرنے کی، جس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ایک فریضہ میرے اوپر لازم ہو چکا ہے، مجھے اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کے پاس تو 1000 راستے نکل آئیں گے، بہانے والے کے پاس تو ایک راستہ بھی نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت مضبوط ہونی چاہیے، اور ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہے کہ حج کرے، اور اس نے پلان بھی کیا ہوا ہے، لیکن 2-3 سال 4 سال بعد کی پلاننگ میں اس نے حج کو بھی رکھا ہے، تو کیا اسی سال حج کرنا فرض ہے یا جتنی جلدی؟ جب بھی حج کی استطاعت پائی جائے گی، شرائط پائی جائے گی، تو اس کو تاخیر کرنا اب جائز نہیں ہوگا،
تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. یعنی اسی سال وہ ترکیب بنا کے نکل جائے. جی ہاں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں, کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے, ہم یامبو میں رہتے ہیں اور ہم حج تمتع ادا کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. کیا ہم پہلی ذی الحج کو حج تمتع کی نیت سے عمرہ ادا کر سکتے کیا؟ اور احرام سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہم ہمارے شہر یامبو واپس آ سکتے کیا؟ جس میں ہم میقات پار کر واپس آنا پڑے گا ہم کو, کیونکہ ہمارا جو حج کا جو قافلہ ہے وہ 8 ذی الحج کو ہمیں سیدھا مینا لے جائیں گے ان لوگ. اس صورت میں ہم عمرہ پہلے کر کے واپس آ کر پھر بعد میں حج کی احرام سے مینا واپس جا سکتے کیا حج تمتع کی نیت سے؟ یمبو سے آ رہے ہیں یہ. جی, قریب ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تقریباً 250 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے, 250 یا 300 کلومیٹر. اور جوفا سے یعنی جوفا گزر کر آئیں گے. مکہ مکرمہ جب آئیں گے ٹھیک. تو جوفا خود ایک میقات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب عمرہ کر آئیں گے تو عمرہ کرنا تو پایا گیا ہے, لیکن یہ نہ آئیں تو بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ فیملی وہاں رہتی ہے نہیں رہتی, اچھا. المام صحیح کے کچھ مسائل ہیں. اور اگر یہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا یہ کون سا احرام باندھیں گے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے فیملی وہاں رہتی ہے نہیں. بہتر کیا ہے کہ حج افرادی کر لیں. 8 کو آ رہے ہیں, جب 8 کو جا رہے ہیں تو حج قران کر لیں. قران کر لیں. کہہ رہے ہیں ہمارے ٹروپ والے ہمیں ڈائریکٹ مینا لے کر جاتے ہیں تو عمرے کا وقت نہیں ملتا, تو یہ شاید اس پرابلم کی وجہ سے چاہ رہے میں خود عمرہ کر لوں اور پھر ٹروپ کے ساتھ میں 8 کو آؤں. تو یہ بجائے 8 کے 6 کو چلے جائیں اپنے طور پر, اپنے طور پہ جا کے پھر وہاں مل لیں ان سے. وہاں مل لیں, بہت آسان راستہ ہے. چلے جب پہلے ہی جانا تھا تو 6 کو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. کال. میرا نام محمد سرمزاد تاری ہے. میں راولپنڈی جدیدی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ حج کے یا عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کے جو عزیز و کارب ہوتے ہیں وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ ان سے ملنے آتے ہیں. تو جو ملنے آتے ہیں پھر خوب مذاق مستی کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, گپے لگاتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی مزید ارشاد فرمائیں, یہ کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے عزیز اقارب ملنے آتے تو اچھی بات ہے, ملنے نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے جی پوچھا بھی نہیں ہے, ہم اتنی دور سے چل کر آئے اور آپ 2 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں. تو عزیز اقارب ملنے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ کہا جائے کہ بھئی اب وقت چونکہ کم ہے, آپ تو یہیں رہتے ہیں, ہم کچھ دن کے لیے آئے ہیں, تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کیا جائے. تو یوں بیلنس رکھنا ہوگا, نہ تو یہ کہ آپ عزیز و اقارب سے ملنے سے منع کر دیں اور نہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں گپوں میں. تو بیلنس کے ساتھ چلیں گے. ماشاءاللہ. کال. محمد حسن آزاد تاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام حج ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ سلسلہ آپ کب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کرنے کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس طرح حجوں کی تربیت کی جائے اور یہ سلسلہ کیا جائے, اور آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ مکہ مدینے میں حج کے موقع پر ایک عالم دین کی وہاں پر کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ریگولر کالر ہے ماشاءاللہ, کئی سلسلوں میں یہ سردار آباد سے کال کر. کیا فرماتے ہیں, کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟ 2010 میں پہلی بار میں حج پر روانہ ہوا. 2 حج کیے ہیں, 2010 میں اور ایک والدہ کے ساتھ گیا تھا 2013 میں. ماشاءاللہ. تو اب میرے سامنے مسائل حج تھے, خود بھی اسٹڈی کرنی تھی. اب یہ تھا کہ اتنی گہرائی سے اسٹڈی کیسے کی جائے. تو میں نے ایک پلان یہ بنایا, 2 ہی راستے تھے, یا تو میں طلبہ کو پڑھاتا کتاب الحج, یا پھر یہ کہ میں چینل پر پروگرام کر لیتا. پروگرام کرنے کے راستے کو میں نے اختیار کیا اور میں نے اپنے طور پر 40 پروگراموں کا ایک خاکہ مرتب کیا. اچھا. کہ میں 40 پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا. تو وہ شاید 25-30 منٹ کا ایک سلسلے کا پلان بنا تھا اور بہت تفصیلی وہ سلسلہ ریکارڈ کیا تھا. تو لیکن پھر مصروفیات رہیں اور 20 پروگرام میں ریکارڈ کروا پایا. اچھا. تو 2010 میں یہ سارا سلسلہ بنا تو 20 پروگرام تقریباً میں نے
ریکارڈ کروائے. ماشاء اللہ. کنز ایمان کے کمروں میں ہی نیچے اسٹوڈیو تھا. اچھا ہمارے بلال بھائی، بلال مدنی ڈائریکٹر تھے اس کے، اچھا. اور ریکارڈڈ پروگرام تھا وہ. آج سے 10 سال پہلے کی بات. تقریباً 9 سال 10 سال پہلے. تو پہلا پروگرام وہ تھا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگلے سال 2 سال شاید نہیں ہوا، پھر 12 سے شروع کیا شاید. جی یہ ماشاءاللہ کنٹینیو جاری ہے. ویسے یہ پوچھ رہے تھے وہاں پر ایک عالم اور مفتی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. جتنی اہمیت کھانے کی ہے صحیح بات. اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور مسائل بتانے والے لوگ نہیں مل رہے ہوتے. معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ ذرائع موجود ہوتے ہیں، جانے سے پہلے یہاں ایسے لوگوں سے رابطے میں رہ کر جائیں. ہر شہر میں علماء تو موجود ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، اور بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو حج کے مسائل میں گہری نظر رکھتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے رابطے میں بھی نہیں رہتے، اور پھر وہاں جا کے بعض اوقات انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ان سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح. ایک طبقہ وہ ہے جس کو احساس ہوتا ہے، اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے تب وہ پوچھتا بھی ہے. تو یوں اہمیت تو برقرار ہے. اور ایک وہاں پر سوالات کا ایک ایسا ازدحام ہوتا ہے اور جواب دینے والوں کی کمی ہوتی ہے، تو ہر دوسرے بندے سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال وہاں کس سے کریں، اور جواب جس کو نہیں آتا ہو وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ بتا ہی رہے ہوتے ہیں، خیر خصوص دنیا دار طبقے میں. دیکھیے، سوال کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پوچھے گا نا. جی. اب اصل ذمہ داری تو بتانے والے کی ہے کہ اس کو نہیں آتا تو وہ نہ بتائے، تکا نہ لگائے. صحیح. کتاب کی طرف مراجعت کرے. اچھا میں کتاب میں پہلے دیکھوں، پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. تو اس طریقے سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. غلط مسائل بتانا یہ آپ کو کہیں جہنم کے قریب نہ کر دے. کچھ مزید کال لیتے ہیں، پھر مدنی منع کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ریڈی ہے، وہ لیں گے انشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو تو وہ اپنی پیشانی پائے گی یا کھلی رکھے گی؟ بعض دیکھا گیا ہے کہ پیشانی چھپی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت جب احرام کی حالت میں نماز پڑھتی ہے تو سجدہ اسی طرح کرے گی آگے پہلے کی طرح، کہ اگر زمین سے چمٹ کے سجدہ کرتی ہے تو سائڈ کا جو ہے چہرے پر لگتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور تیسرا بھی اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر محرمہ عورت احرام کی حالت میں سوئے اور اپنا بازو آنکھوں پر یا چہرے پر رکھ کے سوئے، جیسے معمول سے کئی آدمی سوتے ہیں، تو کیونکہ بازو کے ساتھ کپڑا بھی ہوتا ہے، کیا ایسی حالت میں سو سکتی ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں. پیشانی اصل میں دیکھیے، پیشانی جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. نماز میں جو اعضاء وہ کھلا رکھتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے کھلا رکھنے کے اندر تو یوں ہے کہ بھئی تھوڑی تھوڑی زیادہ چھپ گئی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن منہ نہیں چھپنا چاہیے. پیشانی پوری آ گئی تو کوئی گرفت نہیں ہے، زیادہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اس وقت وہ خالی ہو. لیکن احرام کی حالت میں تو چہرہ چھپانا نہیں ہے، ظاہر کرنا ہے. صحیح. اب پیشانی نہیں چھپا سکتی، پیشانی کو ظاہر کرے گی اس حد تک کہ بال نظر نہ آئے. ٹھیک. جب تک کہ بال نظر آنے کا امکان نہ ہو اوپر کرے گی اور بالوں کو چھپائے گی. بال جو ہے وہ ستر میں داخل ہے. حالت احرام میں سجدہ کیسے کرے؟ سجدہ اسی طریقے سے کرے گی جس طرح عام حالات میں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور سوتے ہوئے بعض لوگ چہرے پہ بازو رکھتے ہیں، اس پہ کہہ رہے ہیں کپڑا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. کپڑا تو ویسے عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہوگا، کسی کی بڑی آستین ہوتی ہوگی. دیکھیے فتاوی شامی میں پڑھ رہا تھا، کروٹ لے کر سونا اور تکیہ منہ پر آیا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. گال پہ آیا ہو تو مسئلہ نہیں. ٹھیک. تکیہ اگر گال پر آیا ہے، کروٹ جب لے گا تو آئے گا. ہاتھ آ جائے یا تکیہ آ جائے تو کوئی ایشو نہیں. اس میں یہ ہے کہ گرفت نہیں کی گئی. اچھا کوئی الٹا ہو کے سوتے ہیں، بعض لوگ الٹا سوتے ہیں، اس میں اس کی اجازت پورا منہ چھپتا ہے، اس کی اجازت نہیں. اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم یہ ہمارا سیگمنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج مبین رضا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں نظر آئیں؟ اشفاق بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور کیسے ہیں مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اشفاق بھائی
माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपका सिलसिला तो बहुत ही प्यारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आज क्या बता रहे हैं आप? जी, आज इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन मकामात से आगाह करने जा रहा हूँ जहाँ आमाले हज और मनासिक हज अदा किए जाते हैं। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूँ? जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अलर्ट हो जाएं। हरमैन शरीफ की ज़ियारतें तो बहुत ही सारी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती साहब आपको अहकाम हज की लास्ट एपिसोड में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन हज के मनासिक या आमाल जिन मकामात पे अदा किए जाते हैं, उन मकामात के नाम आज मैं आपको बताऊंगा। मकाम अरफा या मैदान अरफात हुदूद हरम से बाहर मक्का मुकर्रमा के जुनूब मशरिक में वाक़े है, जहां 9 ज़िलहज को वुकूफ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। यहीं पर जबल रहमत वाक़े है और इसी के करीब खड़े होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शोहराए आफाक हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया था और जबल रहमत ही पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तौबा कबूल हुई थी। 9 ज़िलहज को कोई भी शख्स हज के एहराम के साथ मैदान अरफात में पाया गया तो वो हाजी हो जाएगा और जब तक अगले दिन की फजर का वक्त शुरू नहीं हो जाता, वुकूफ अरफात का वक्त बाकी रहता है। मुज़दलिफा मिना के जुनूब मशरिक मिना और अरफात के दरमियान में है। हर साल हाजी 9 ज़िलहज को मगरिब के बाद अरफात से मुज़दलिफा आते हैं और रात खुले आसमान के नीचे बसर करते हैं। यहाँ पर यानी मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाज मिलाते हुए इशा के वक्त पे पढ़ी जाती है और यहीं से शैतानों या जमरात को मारने के लिए कंकरियां चुनी जाती हैं। फजर का वक्त शुरू होने पर अगर हाजी ने एक लम्हा भी यहाँ पर गुजार लिया तो उसका मुज़दलिफा में कयाम का वाजिब अदा हो जाएगा। ये जो आप बड़ा सा मैदान देख रहे हैं, ये सफेद खेमों की बस्ती है। इसे कहते हैं मीना। मक्का मुकर्रमा के अजीम शहर के मशरिक में 5 किलोमीटर के फासले पर ये मीना है और ये हरम मक्का में भी शामिल है। हुज्जाज कराम यहाँ 8, 10, 11, 12 और बाज़ हुज्जाज कराम यहाँ 13 ज़िलहज तक कयाम करते हैं। जमरात हुज्जाज कराम 10, 11 और 12 तारीख को मीना में वाक़े जिन 3 सुतूनों को बारी बारी कंकर मारते हैं, इन्हें जमरात कहा जाता है। ये दीवार की सूरत में 3 बड़े बड़े सुतून बने हुए हैं, जिन्हें जमरा उला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा कहते हैं। अल्लाह पाक का हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारी जाती हैं। मक्का मुकर्रमा के 3 मकामात बहुत ही अहम हैं। पहला है हुदूद हरम, जिसकी बहुत सारी पाबंदियां हर शख्स पर होती हैं, और दूसरा है काबा शरीफ जो मक्का मुकर्रमा में है। यहाँ हर किस्म का तवाफ किया जाता है। तीसरा मकाम है सफा मरवा, ये भी मस्जिद हराम के साथ ही वाक़े है। अल्लाह पाक मुझे और आपको ये सारे मकामात की ज़ियारत अता फरमाए और हमें हज की तौफीक भी अता फरमाए। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज मुबीन रजा बड़े प्यारे लग रहे थे और प्यारी प्यारी जगहों की ज़ियारत भी करवाई। तो इस पैकेज में वो जगह थी जहाँ हज किया जाता है। जी जी, वो जगह मकामात आज इनको वो मकाम स्पेसिफिकली दिखाए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बल्कि अगर मुमकिन हो तो हज से पहले फिजिकली जाकर भी इन जगहों को देख लें तो बड़ा आपको के लिए मुमकिन नहीं होता, बात चले भी जाते हैं। ज़ियारत तो करवाते हैं उमूमन, तो अरफात, मुज़दलिफा, मिना ये तो घुमाते हैं, लेकिन ये कि सीटों पे बिठा के ही घुमा रहे होते हैं, नीचे उतरना मुमकिन नहीं होता। प्लस ये कि अगर हम जो हज पे गए थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ एक बड़े अच्छे डॉक्टर साहब थे, माशाल्लाह मदनी माहौल के जिम्मेदार भी हैं हमारे दावत इस्लामी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अक्सर जो थे वो पहली बार ही हज कर रहे होते हैं, सही। तो उन्होंने ये किया कि हमें मिना जाना था 8वीं को, वो हमें 7 को एक दिन पहले जो है वो मिना ले गए और एक एक चीज हमें डेमो करके बताया कि कंकर कैसे मारने हैं, क्या करना है, किस दिन किस वक्त, सब चीजें जो फिक़्ह हनफी के मुताबिक है वो सब समझाई। तो वो इतना जहन में पुख्ता हो गया कि फिर किसी को भी या अक्सरियत को जो है वो आगे के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسا دوست ہو تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ سہولت کے ساتھ اس کو کوشش کریں کہ زیارت کر لیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں سب حاجیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور بہت ہی زبردست انداز میں تصویری صورت میں آپ کو آسان حج کرنے کا طریقہ یہ پیش کیا گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ حاصل کر لیں انشاءاللہ. آپ مفتی صاحب کو دعائیں دیں گے. پیج ہے مفتی علی اصغر اتاری فیس بک پر، آپ اس پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں. عبد الباسط بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی حاجی بننے والے ہیں. انہوں نے سوال ایک بھیجا ہے کہ جو مکے میں ہوتے ہیں، حرم میں ہوتے ہیں، کیا انہیں نماز پڑھتے ہوئے چاہے نفل ہو فرض ہو کعبے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے. ویسے نازک مسئلہ یوں ہے کہ کعبہ شریف اگر نظر نہیں آ رہا تب تو سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے جی. اور کعبہ شریف اگر نظر آ رہا ہے تو اب عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. فرق اس کا یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پہ یہ کعبہ شریف تھا ٹھیک، اور اب ایک شخص یہاں کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے، یوں یوں سمجھ میں آئے گا. اب بالفرض یہ کعبہ شریف ہے اور ایک شخص یوں کھڑا ہے. ٹھیک. اب اگر دیکھا جائے تو اس کا سامنا جب ہوتا ہے تو کعبہ کے عین سامنے تو نہیں کھڑا یہ، ٹھیک، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں 45 ڈگری کراس پر نہیں ہوں، 45 ڈگری کے میں اندر ہوں. اگر کعبہ شریف نظر آ رہا ہے تو اب 45 ڈگری والا معاملہ کینسل. اچھا، العدم اب بالکل سامنے کھڑا ہونا ہے، عین کعبہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اب جو ہے وہ جو جہت ہے اور 45 ڈگری کا جو زاویہ ہے اب وہ شمار نہیں ہوگا، وہ مسئلہ اس کے لیے نہیں رہے گا. نہیں ہے. پھر ایک اور احتیاط بھی کرنی ہے. عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو حتیم ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. خبر واحد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کعبے کا حصہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اندر علماء نے اس کو معتبر قرار نہیں دیا کہ نماز حتیم کی طرف منہ کر کے اگر پڑھی ہے تو نہیں ہوگی. اچھا، جو کعبہ میں نظر آتا ہے 4 کونوں والا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. یعنی یہ کعبہ شریف ہے اور یہ حتیم ہے. جی، تو حتیم کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوگی، کعبے کی طرف ہی کرنا. یہاں کھڑا ہے تو اس طرف منہ کرے، جی ہاں، حتیم کی طرف نہ کرے. جی ہاں. اور وہ جہاں جہاں کعبہ ہے وہاں مڑتا جائے. صحیح. بعض اوقات وہاں یہ ہوتا ہے کہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کعبہ شریف کس طرف ہے. لیکن وہاں جو زمین پہ صفیں بنی ہیں وہ تو ایگزیکٹلی کعبے کی طرف ہی ہے نا، اسی کو دیکھ کر بنائی گئی ہوں گی. دیکھیں اوپر نیچے دائیں بائیں بندہ کئی طرف ہوتا ہے، تعمیرات چل رہی ہوتی ہیں، بعض کا پٹی نہیں لگی ہوتی. خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا. اب چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو، اس کا خیال رکھے. نظر کہاں ہو، ایک کعبے کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے، جائز ہے، وہ دیکھتا رہے کعبے کو. اور ایک کیفیت بھی بنتی ہے، وہاں جا کے بھی نیچے دیکھے یا سامنے دیکھے. کعبہ شریف کو دیکھنا یقینی طور پر ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. اور یعنی روزانہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کچھ رحمتیں تو صرف اس کے لیے ہوتی ہیں جو کعبہ شریف دیکھ رہا ہوتا ہے. واہ، نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. صحیح. بات چیت کرنا حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، گفتگو حلال تھی. تکبیر تحریمہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا. مطلب نماز میں آ گیا، اب اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اب تو نیچے نماز میں تو جو ہے وہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، نماز کے بعد اس کو دیکھیں. کچھ کالز مزید لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف بڑھے. میرا نام اشرف لودھی ہے. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہاں سے پاکستان سے لیڈیز کی فلائٹ تھی حج یا عمرے کے لیے، اور عارضہ مخصوصہ تھا، مخصوص دن تھے، تو وہ کس طریقے سے آگے اس کو عمرہ کی ادائیگی کس طریقے سے کریں؟ دیکھیے، اگر تو مکہ مکرمہ خاتون جا رہی ہے احرام کے ساتھ تو جائے گی، یہ بات مطلب کہ انڈرسٹوڈ ہے، کوئی اس میں تخفیف نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ احرام کس کا باندھنا ہے. اگر تو اتنا وقت ہے کہ وہاں جائے گی، ٹھہرے گی، انتظار کرے گی، پاک ہو جائے گی اور حج بھی فوت نہیں ہوگا تو عمرے کا احرام باندھ کر جائے گی، مس نہیں کرے گی احرام کو. کیونکہ جو بھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوتا ہے میقات کے باہر سے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے. اب وہاں گئی، جانے کے بعد انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے گی اور فارغ ہو جائے گی. پریشان کن معاملہ اس وقت بنتا ہے حج میں کہ جب آخری کی فلائٹیں ہیں اور آخری کی فلائٹوں کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی کا وقت نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کسی نے 5 ذوالحجہ کو جانا ہے یا 4 کو جانا ہے، اور 4 کو جا کے
मजीद ये आर्जा लाइक रहेगा और 9 ज़ुल्हिज्जा भी गुजर जाएगी, पाक नहीं होगी, तो अब उम्रा कैसे करेगी? उम्रे के हराम में। तो अब ये है कि पहली बात तो ये कि पहले एहतियात कर ली जाए, ये खातून जाते हुए हज इफरात का एहराम मान ले, और बिलफर्ज अंदाज़ा नहीं था और अर्जा आ गया, तो अब ये है कि ऐसी जो औरत है जिसको ये खौफ है कि मैं इंतज़ार करूँगी तो हाजी अरफात को चले जाएंगे, हज फोत हो जाएगा, तो ये अपना उम्रे का एहराम खोल देगी। ठीक है, उम्रा किए बगैर उसको ख़त्म कर दें, खोल देगी। कोई भी ऐसा फेल कर लेगी कि जो एहराम की हालत में नहीं होता, जैसे कि कंघी लगाना, कंघी कर लेगी, खुशबू लगा लेगी, ठीक, जो औरतों खुशबू लगाई जाती है ऐसी लगाएगी, मर्दों तक ना जाए, गैर मर्दों तक। जी ठीक। तो उससे इसका एहराम खुल गया और फिर ये हज का एहराम बांधेगी। मक्का मुकरमा में पहुंच चुकी थी, अब हज का एहराम बांधेगी, हज के एहराम की नियत करेगी, अरफात रवाना हो जाएगी। अब वो जब भी पाक हो अपनी मामूलात बरकरार रखेगी और आखिर में इस उम्रे की कज़ा अदा करेगी हज के बाद। जी हाँ, मगर एक उम्रा बाद में वो कर ले इसके अगेंस्ट, इसके बदले में। ठीक है। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब सफ़र हज में थी, जो तनईम की जगह को मस्जिद आयशा कहा जाता है, वह मस्जिद आयशा बनाई गई है, उसकी वजह भी यही है कि ऐसा ही मामला उनके साथ पेश आया और उन्होंने एहराम खोल दिया। ठीक। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ से जाके उम्रे का एहराम बांध कर आ जाओ। तो इसलिए ये जो आसानी है उनकी वजह से मिली कि एक तो हज से पहले उम्रे का एहराम खोलने की आसानी, और फिर जो मक्का मुकरमा में वो अगर उम्रा करना चाहता है तो वो कहाँ से उम्रा करेगा ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, करीब की एक जगह भी मिल गई। माशाअल्लाह। सवालात भी काफी हैं और प्रेजेंटेशन का टाइम हो रहा है, एक कॉल मजीद ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह शहजाद प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। 8 दिन मक्के में गुजारे, उसके बाद में 5 दिन हज के अय्याम, और फिर वापसी के बाद में मक्के में 15 दिन के अय्याम या उससे ज्यादा रहे, तो ये तो मुकीम हुए। जो पहले के 8 दिन और 5 दिन हज के मिलाए जाए तो वो क्या मुसाफिर रहेंगे? जी मिलाए नहीं जाएंगे। मीना जाने से पहले के दिन अलग शुमार होंगे और जो मीना के दिन है वो अलग शुमार होंगे। ठीक है, तो शुरू में मुसाफिर हुए, मीना में भी मुसाफिर रहे, और इसके बाद मुकीम कहलाएंगे, मुकीम कहलाएंगे अगर 14 दिन से ज्यादा ये रहना है। ठीक है, माशाअल्लाह सिलसिला जारी है और अब बढ़ेंगे एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन की तरफ। आज खास तौर पर हाजियों ने हज में क्या करना है और वो 16 मसरूफियात जो हज के दिनों में रहेंगी, ये आपने तवज्जो से सुननी है। और समझ लीजिए कि आज खास तौर पर हज जो है इसको फोकस है, हो सके तो नोट डाउन करते जाएं, लिखते भी जाएं, इंशाअल्लाह ये फायदा होता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, हज की अदायगी, एक हाजी उसने एक लंबा सफ़र इख्तियार किया, लंबा सफ़र इख्तियार करते हुए मक्का मुकरमा पहुंचा, और एक जोश है, वलवला है और एक शौक़ है जो इंतज़ार की तरफ माइल है, इंतज़ार में मतलब गुज़र रहे हैं लम्हात, और सारी तवज्जो से जाने माइल है कि कब वो लम्हात आएंगे कि हज का एहराम बांधेंगे और मीना रवाना होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से हज का एहराम बांध चुके होंगे, मिसाल के तौर पर हज किरान करने वाले पहले से एहराम में होंगे, कोई हज इफरात का एहराम बांध कर आया है वो भी एहराम में होगा। लेकिन जो लोग हज तमत्तो के लिए गए, उम्रा करके एहराम खोल चुके, वो हज का एहराम उस वक्त बांधेंगे कि जब वो मीना रवाना होंगे। आमतौर पर मीना रवानगी 8 ज़ुल्हिज्जा को होती है, यौम तरविया से कहा जाता है, फजर के बाद निकलना होता है, लेकिन फ़ी ज़माना 7 तारीख को ही काफ़िले रवाना होना शुरू हो जाते हैं। रात को भी एक बहुत बड़ी तादाद मीना पहुंच चुकी होती है, आपको भी अपने काफ़िले को फॉलो करना है। अब हम ये देखते हैं कि अब जनाब मनासिक शुरू हो चुके हैं। अब 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक एक हाजी ने क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन से काम किन किन औकात में करने हैं, आज की हमारी प्रेजेंटेशन हमें यही बता रही है। आइए बढ़ते हैं पहली मसरूफियत की तरफ। पहली मसरूफियत 8 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। 8 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को हज का एहराम बांधना है, एक दिन पहले रवाना होना है तो उस दिन बांधना है। और हज का एहराम हज के लिए शर्त है। हज का अगर एहराम
حج کے احرام میں نہیں ہوں گے تو پھر حج ہی نہیں ہوگا. تو یہ حج کا احرام یا حج کے احرام میں ہونا یہ ایک بنیادی شرط ہے، اس شرط کی پابندی کرنی ہے. تو حج کا احرام مان لیا، اب آگے بڑھتے ہیں. مینا روانہ ہو گئے حجاج کرام. مینا میں جو قیام ہے ان کا 8 ذو الحجہ کو ظہر سے لے کر فجر تک یہ سنت موقدہ ہے. ان کو مینا میں 8 ذو الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر پڑھنی ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی گاڑیاں آ جاتی ہیں، عرفات روانگی شروع ہو جاتی ہے اور حجاج کرام مغرب پڑھ کر، بعض مغرب سے پہلے یا عشاء پڑھ کر راتوں رات عرفات پہنچ جاتے ہیں. یہاں بھی آپ نے اپنے قافلے کو فالو کرنا ہے، قافلے سے جدا نہیں ہونا. دوسری مصروفیت تھی ہماری حج سے پہلے مینا کا قیام. مینا کا قیام جتنا میسر آئے یہاں خیمے میں ٹھہر کر کچھ نہیں کرنا. کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ ادا کیا جائے، یا نمازیں پڑھنی ہیں، دعا کرنی ہے. یہاں کی رات اگر میسر آتی ہے تو یہ رات لیلۃ القدر کی طرح ایک مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں. تیسری مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ مصروفیت ہے حج کی سب سے اہم مصروفیت، وقوف عرفات. تیسری مصروفیت ہے وقوف عرفات کے لیے 9 ذو الحجہ کو حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر. یہ جو مصروفیت ہے حج کا رکن اعظم ہے اور بنیادی فرض ہے. حج کے جو 3 فرائض ہیں، حج کا احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت، 3 فرائض میں سے جو وقوف ہے یہ فرض ہے. اب وقوف کے اوقات کیا ہیں، کب وقوف شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کب لازم ہے، آئیے دیکھتے ہیں. 9 ذو الحجہ کو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا اور اگلے پوری رات وقوف کا وقت رہے گا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا. اس وقت تک وقوف کا وقت ہے. اس پورے وقت کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی اگر میدان عرفات میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا. لیکن ہر عبادت کی طرح اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، فرض بھی ہیں کچھ چیزیں، کچھ لوازمات ہیں. لوازمات میں سے ایک بات یہ شامل ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دن کا وقوف کیا جائے. دن کو وقوف کرنا بھی واجب ہے. اب وہ وقت شروع ہوتا ہے مسنون وقت، یعنی زوال کے بعد، زوال کے پہلے سے ایک شخص آ جائے. جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا وہ میدان عرفات میں ہے اور غروب تک عبادت کرتا رہے. جو دن میں آئے گا اس کے لیے غروب تک رکنا واجب ہے. دن میں آنا بھی واجب ہے اور غروب تک رکنا بھی واجب ہے. اور غروب تک رکیں گے، مثال کے طور پر اگر کوئی 5 بجے بھی آیا ہے تو اس کے لیے بھی غروب تک رکنا واجب ہے. اب یہ زوال سے کے بعد فوراً موجود نہیں تھا، یا 3 بجے موجود نہیں تھا، یا 4 بجے موجود نہیں تھا، تو اس سے سنت ترک ہوئی ہے، کوئی واجب ترک نہیں ہوا، یوں مواخذہ اس پر نہیں ہوگا. لیکن یہ جب بھی دن میں آیا ہے تو غروب تک رکنا اس پر واجب ہے. اگر کسی کا غروب نکل جاتا ہے تو رات میں وہ کسی بھی وقت آئے گا، اس کا وقوف کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. رات میں آنے والے کے لیے کوئی مخصوص پیریڈ یا وقت نہیں ہے کہ اتنی دیر ٹھہرنا ہے اتنی دیر نہیں ٹھہرنا. یہ تھا جناب تیسری مصروفیت جو کہ ایک فرض پر مشتمل تھی. آگے بڑھتے ہیں چوتھی مصروفیت کی طرف کہ حج کی چوتھی مصروفیت کون سی ہے. حج کی چوتھی مصروفیت ہے حجاج کرام غروب کے بعد نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے اور 9 اور 10 ذو الحجہ کے جو درمیانی شب ہے یہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں. وہاں جا کر یہ مغرب ادا کریں گے اور انہوں نے مغرب جو ہے وہ میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، راستے میں نہیں پڑھنی، انہوں نے جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. سوائے یہ کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور فجر قضا ہونے کا اگر اندیشہ ہو تو ایک جدا گانا بات ہے، ورنہ انہیں عشاء قضا ہونے کا اندیشہ ہو کہ عشاء بھی نہیں ملے گی، فجر کا وقت آ جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ ایک جدا گانا بات ہے. ورنہ عام حالات میں ان کو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا ضروری ہیں. جو مزدلفہ میں جانا چاہتا ہے یہ اس پر واجب ہے. اور پہلے مغرب پڑھی جائے گی، مغرب پڑھنے کے بعد فرض پڑھے جائیں گے عشاء کے، اور پھر یہ کہ ان کی سنتیں ادا کی جائیں گی. اور جب عرفات سے چلیں گے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ جناب نماز قضا کر دی ہے، بلکہ یہ نیت کریں گے کہ ہم نے مغرب کی نماز
ادا ہی کی صورت میں عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر کرنی ہے۔ 4 مصروفیات ہو چکی ہیں حج کی، 16 مصروفیات، 8 سے 13 تک کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں اس پر گفتگو جاری ہے۔ 5ویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں کب تک ٹھہرنا ہے؟ ایک مزدلفہ میں 3 کام کرنے ہیں جی مغرب عشاء پڑھنی ہے، جی رات وہاں گزارنی ہے، ٹھیک، اور مزدلفہ کا وقوف ہونا ہے جو فجر کے بعد شروع ہوگا، فجر کا وقت یعنی لگتے ہی فجر کا وقوف۔ وقت لگتے ہی شروع ہوگا۔ اب ہم نے جو پہلی بات بیان کی کہ نمازیں وہاں پڑھنا یہ واجب تھا، صحیح۔ اب چلتے ہیں 5ویں مصروفیت کی طرف۔ اچھا وہ بھی مزدلفہ میں ہی ہے؟ جی، اچھا اچھا 5ویں مصروفیت کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا جو ہے سنت موقدہ ہے، اور 9 اور 10 ذوالحجہ کی جو رات ہے یہ مزدلفہ میں گزاری جائے گی۔ وہاں جا کے کوئی خاص عمل نہیں کرنا، عشاء پڑھنی تھی، مغرب اور عشاء ملا کر اس کا بیان ہو چکا۔ اب آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر سکتے ہیں، رات یہاں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مزدلفہ کا وقوف ہے، جی جی، اور وہ بعض اوقات رات 2-2:30 بجے نکل بھی پڑتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل بھی رہے ہوں گے، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، اور آپ نے جو ہے جو باتیں یہاں سن رہے ہیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب 6ٹھی جو مصروفیت ہے وہ مصروفیت کیا ہے جناب؟ 6ٹھی مصروفیت ہے حج کی وقوف مزدلفہ۔ حج کا واجب ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، آگے بڑھتے ہیں، فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ فجر کا وقت مثال کے طور پر 4:32 پہ شروع ہوتا ہے، تو 4:32 کے بعد ایک لمحہ بھی اگر کوئی شخص رکتا ہے یہاں پر اس کا وقوف ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ اور یہ جو وقت ہے یہ طلوع شمس تک باقی رہے گا، جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ صحیح۔ اگرچہ کہ مسنون یہ ہے کہ بندہ ٹھہرا رہے اور جب سورج اچھی طرح روشن ہو جائے اس کے بعد روانہ ہو، لیکن ایک لمحہ بھی اگر اس وقت کے اندر جو یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں اوقات، اس کے درمیان ایک لمحہ بھی کوئی شخص پایا گیا، مزدلفہ کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہماری مصروفیات چل رہی تھی، 6 مصروفیات ہم سن چکے ہیں اور 10 رہتی ہیں۔ آئیے 7ویں مصروفیت کی طرف چلتے ہیں کہ حجاج کرام نے 7واں کام کون سا کرنا ہوگا۔ 7ویں مصروفیت ہے مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اب سورج طلوع ہو چکا ہے، 10واں دن شروع ہو چکا ہے، یہ یوم نہر بھی ہے۔ آج کے دن سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے، اور یہ پہلے دن بڑے جمرے کی رمی کرنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس جمرے کی رمی کا وقت کیا ہے جناب؟ آئیے دیکھتے ہیں، اس کا وقت تھوڑا سا کچھ زیادہ تفصیلی ہے۔ اس کے وقت کے کچھ 4 حصے بنتے ہیں۔ پہلے حصہ یہ ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کب ہوگا۔ فجر کا وقت جیسے شروع ہوا رمی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ 10 ذوالحجہ کو پہلے دن کی رمی کا وقت، فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا شروع ہو جائے گا، اور اگلے دن کی جب تک فجر شروع نہیں ہو جاتی اس کا وقت باقی رہے گا۔ یہ پہلے دن کی رمی ہے، بقیہ دن کی رمی کا حساب تھوڑا الگ ہے۔ اب اس میں تھوڑی مزید تفصیل ہے۔ جی جناب، طلوع فجر تا طلوع شمس تک مکروہ وقت ہے، یعنی فجر کی نماز جب تک پڑھی جاتی ہے اس دوران نہ کرنا بہتر ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ مسنون وقت کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ وقت مسنون وقت ہے، بہتر یہ کس میں کیا جائے، لیکن رش کو، اپنی ہمت کو اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے چلنا ہے۔ مباح وقت زوال کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مباح وقت ہے، اور جو مکروہ وقت ہے غروب کے بعد سے فجر تک یہ مکروہ وقت ہے، اور تینوں جو راتیں ہیں اس میں جو رات میں رمی ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے، کوئی مجبوری ہے تو ایک جدا گانا بات ہے۔ تو یہ پہلے دن کی رمی کا وقت ہے۔ کوئی سوال ہے اشفاق بھائی؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بڑا طویل وقت پہلی رمی کا ہے، دوسری اور تیسری رمی میں اتنا زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ بہت طویل وقت ہے، صحیح ہے۔ ایک طلوع شمس تک ہے۔ ایک اور نقشے سے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس سے کچھ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ واہ، یہ دیکھیے، اب یہاں سے دن شروع ہو رہا ہے، طلوع فجر ہوئی، طلوع شمس تک، یعنی یہ وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہے یا مکروہ وقت ہے۔ یہ مزدلفہ والا وقت ہے نا؟ ویسے عموماً یہاں مزدلفہ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مکروہ وقت ہے، لیکن وقت ہو جائے گا، اگر کوئی کر لے گا تو ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو وقت ہے طلوع شمس سے لے کے زوال تک یہ مسنون وقت ہے، سنت وقت ہے۔ اور زوال کے وقت سے لے کے غروب تک یہ مباح وقت ہے۔ مباح کیا ہوتا ہے حضرت؟ مطلب کہ یہ وقت ایسا ہے جس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اچھا، لیکن عمل کریں گے تو جائز ہوگا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ مکروہ بھی نہیں ہوگا، مسنون بھی نہیں کہلائیں گے۔ جی،
اب غروب سے لے کر اگلے دن کی فجر سے پہلے تک، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ اس کا وقت ضرور ہے، لیکن ناپسندیدہ وقت ہے، مکروہ وقت ہے، یعنی پوری رات. پوری رات. ٹھیک. جی جناب، 10 ذوالحجہ پہلے دن کی رمی. آگے چلتے ہیں. 8ویں مصروفیت. 8ویں مصروفیت ہے، یعنی ایک تو تھا مینا میں پہلے قیام، جی. اور ایک یہ ہے کہ رمی کر کے کہاں گئے؟ مینا میں ہی آنا ہے، دوبارہ میں. اور جمرات بھی مینا میں ہی ہے، اپنے خیمے میں آنا ہے. جی. تو 10، 11 اور 12 یہ 3 دن جو ہے مینا میں قیام کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی رات کا کم از کم اکثر حصہ مینا میں گزارا جائے، یہ سنت موقدہ ہے. یہ ہے 8ویں مصروفیت. 10 کی رات تو وہاں مزدلفہ میں نکل گئی، تو اب تو بچی 11 اور 12 کی رات. تو یہاں 10 کی رات کا کیسے اکثر حصہ آئے گا؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں حج میں نا، ان دنوں میں، حج کے ان دنوں میں راتیں دن کے تابع ہوتی ہیں. اچھا. رات مغرب سے یوں سمجھ لیں آپ تاریخ شروع نہیں ہوتی. اچھا، عوام کے لیے آسانی بھی یہی ہوتی ہے. جی. تو وہ رمی کا وقت دیکھیں آپ، طلوع فجر سے اگلی فجر تک ہے، پوری رات ہے. تو اس معنی میں یہ 10ویں لکھی ہے، لیکن عرفاً جس کو ہم 10ویں کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ وہ بنے گی 11ویں. جی ہاں، آپ کا سوال بالکل درست ہے. صحیح. چلیں 9ویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں. 9ویں مصروفیت ہے حج کی قربانی. حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا، اس پر حج کی ایک قربانی کرنا واجب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی قران کرنے والے پر 2 ہے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی قربانی کرے گا وہ. بعض صورتوں میں احرام کی خلاف ورزی کرنے پر 2 دم آتے ہیں، سب صورتوں میں نہیں آتے، بعض صورتوں میں آتے ہیں. صحیح. لیکن قربانی جو ہے وہ اس کی ایک ہی ہے، تمتع والے کی بھی ایک ہی ہے. افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے. تو 9ویں مصروفیت جو ہے وہ ہے قربانی کرنا. اب لکھا ہوا 10 ذوالحجۃ الحرام. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے جناب؟ چلیے جناب دیکھتے ہیں کیا تفصیل ہے. قربانی کے وقت کے بھی 4 طرح کے جو ہے وہ اوقات بنتے ہیں. اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے، اور 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے تک کرنا واجب ہے. اگر نہیں کی تب بھی چھٹکارا نہیں ملے گا. صحیح بات. دم بھی دینا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی. صحیح. شروع ہوا، یعنی جو قربانی کا وقت یوں سمجھیے آپ عام طور پر قربانی میں ہوتا ہے وہ وقت یہاں بھی ہے. بقرعید والا پورا وقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد ساکت نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی، بلکہ دیر سے کرنے پر دم بھی دینا ہوگا. اوہ. اب اس کے اندر 2 اور باتیں جو سیکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ترتیب بھی رکھنی ہے. حج قران کرنے والا، تمتع کرنے والا قربانی کو کرے گا رمی کے بعد. صحیح. یہ ضروری ہے اس کے لیے، اور حلق سے پہلے. ٹھیک. اچھا، مسنون وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو طلوع شمس کے بعد کرنا یہ مسنون ہے، یعنی پہلے دن کر لے بندہ، یہ مسنون ہے. یعنی وقت تو طلوع شمس سے پہلے کا شروع ہو جاتا ہے، طلوع شمس کا انتظار کرے اور اس کے بعد کرے، یہ اس کے لیے مسنون ہے. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. قربانی ہو جاتی ہے، یعنی پہلے رمی ہوگی پھر قربانی ہوگی. اب تیسرا عمل ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں قربانی جو ہے وہ ہم لوگ خود تو نہیں کرتے، آج کل اکثر 99% لوگ قربانی کا وکیل بناتے ہیں. اب اس میں کچھ احتیاط، کوئی پوائنٹ آپ دیں گے کہ کیا کریں ترتیب؟ بعض لوگ رمی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، قربانی پہلے ہو چکی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا حلق بھی ہو چکا ہوتا ہے اور قربانی ابھی تک نہیں ہوئی ہوتی. لاکھوں لاکھ لوگ ہیں. اس کے لیے کیا ایک پہلے سے مائنڈ میکنگ ہو، جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہو؟ بعض بینکوں کو دے دیتے ہیں. دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سرکاری قافلے جاتے ہیں، ایک پرائیویٹ لوگ جاتے ہیں. سرکاری جانے والے میں پہلے تو یہ ضروری تھا کہ جی بینک میں ہی پیسے جمع کروانے. اب ایسا نہیں ہے. صحیح. اب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، چاہے بینک میں کروائیں چاہے نہ کروائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بینک میں نہ کروایا کریں، وہاں بے احتیاطی ہوتی ہے، وہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا. آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لو، سب بتاتے ہیں جی مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے. کیا بات ہے جناب، ہر بندے کو 10 بجے کا ٹائم 2 لاکھ لوگوں کی، وہ بھی پہلے دن. تو وہاں تو اس معاملے میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس رائے پر عمل نہیں ہوتا کہ یہ ترتیب واجب ہے. تو اب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے انتظامات وہاں ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس بھی ہوتے ہیں
मुज़दलिफ़ा भी हरम ही है, कुर्बानी का हरम में भी होना ज़रूरी है। स्लाटर हाउस भी है गवर्नमेंट का, वहाँ लोग जाते भी हैं और जानवर जो है वो गिनती के हिसाब से अपना जानवर मुंतखब भी करते हैं। बेहतियाती कई एतबार से होती हैं, अगर बड़ा जानवर हो तो शायद बेहतियाती कम हो। यानी वहाँ बकरों के अंदर ये होता है कि 6-6 महीने के खड़े होते हैं जी और कहते हैं आधा कामिल, सही। तो बड़ी इसके अंदर मसाइल होते हैं। दुम्बे में ज्यादा एहतियात है। दुम्बा नजर आना चाहिए साल भर का, 6 महीने की उम्र अगर चुके है, नजर साल भर का है तो ठीक है, वरना अगर ऊँट है, गायें हैं तो वो भी देख ली जाए कि जो उसकी मुद्दत है, गाय जो है वो 2 साल, ऊँट 5 साल, दांत के एतबार से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जो कारवानों में जो जाते हैं वो उमूमन अपने जो हेड होता है वो उनका वकील होता है कुर्बानी का। सारे कारवान वाले भी एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत मोहतात होते हैं, बाकायदा अपनी इस फरीजे को, यानी लोगों की जो अमानत है उसको अच्छे से अच्छे तरीके पर अंजाम देने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं जी, एहतमाम करते हैं, क्योंकि वहाँ जाके उनको करनी होती है अरेंजमेंट सारी, और फिर खुद जाके लोगों को इत्मीनान बख्श सूरत हाल होती है। बाद जगहों पर बेहतियाती की खबरें होती हैं, बाद जगहों पर फ्रॉड की भी इत्तलात होती हैं कुर्बानी नहीं कि जनाब पैसे रखे जेब में, फ़ोन कर दिया कुर्बानी हो गई, ओहो, ऐसी भी इत्तलात होती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो निजी तौर पर वहाँ कुर्बानियों का काम कर रहे होते हैं, आ जाते हैं हाजियों में, जी कुर्बानी करनी है, मेरा फलां कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है। इस तरह के लोग भी 2 किस्म के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं वाकई, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रॉडी होते हैं, पता है कि हाजी ने तो आना ही नहीं है, सही। पैसे रखे जेब में और चले गए। तो बहरहाल अच्छाई और बुराई हर जगह है। अच्छा, किसी की कुर्बानी उसने बाद में की, उसने रमी पहले रमी उसने पहले से कर लिया, हलक भी कर लिया, कुर्बानी बाद में हुई, तो अब वो कहते हैं भाई उसने गलती की, कसूर उसका है, लेट उसने किया, हम क्यों दम दें? गलती तो आपकी है ना, आपका जो अमल है वो नाकिस पाया गया। दम आप ही ने देना है, जी हाँ, उस बंदे ने नहीं देना। उसने नहीं देना, उसने जो गलती की है उस बरिज़मा तो नहीं है ना अपनी गलती से, जो भी उस पर इल्जाम आना है वो उसको फेस करेगा। सही, लेकिन आपकी जो इबादत है उसके अंदर एक नुक्स वाक़या हुआ है, वो आप ही ने पूरा करना वो है। आपने पूरा करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसमें मुफ्ती साहब जो नॉर्मली हाजी साहिबान जाते हैं जी जी, उनमें एक बिल्डिंग में कई हाजी होते हैं और आमतौर से ग्रुप बन जाता है 12-15 का, तो उसमें से 2 हाजी या 3 हाजी जो हैं वो काकिया का एक इलाका है जहाँ स्लॉटर हाउस है और अच्छे अंदाज से वहाँ कुर्बानी की जा सकती है। तो ये हाजी अपने में से कुछ सिलेक्ट कर लें, जब रमी कर लें तो उनको इन्फॉर्म कर दें और वो वहाँ जाकर उनकी कुर्बानी कर लें, तो मदीना तरकीब हो जाए। अब पहले अगर ये मशारा इब्राहिम अलखली सीधी काकिया पे जा रही है, सीधी काकिया पे निकल रही है, तो पहले जाकर विजिट कर कर आ जाएं और कच्ची पक्की ज़बान कर कर आ जाएं, और बयाना ना देना मुनासिब है शायद। वहाँ जाके उसी वक्त तरकीब बन जाती जी, है। बयाना ना दिया जाए पहले, जी जी, बाद में पता चला बंदा ही नहीं है, तो फिर पहले आप सर्वे कर कर आ जाएंगे। और फिर असल जो मुश्किल होगी वो ये होगी कि जो ये दिन होगा 10 ज़ुल्हिज्जा, इसमें आपको सफ़र के लिए मुश्किलात होंगी, सवारी नहीं मिलेगी, रोड जैम, मुश्किल से कोई बाइक वाला मिल गया, वो भी आपको 500 रियाल मांगेगा, सही बात, आपको अखराजात करने पड़ेंगे उस दिन, सही, तो पहुंचकर कुर्बानी हो सकती है। कुछ लोग अगर जिस तरह मोहल्लों में होती है, भाई मोहल्लों में भी एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग सबकी तरफ से जाकर कर आए तो इत्मीनान बख्श सूरत हाल रहेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी के सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं, मुमकिन नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हज की 10वीं मसरूफियत की तरफ। 10वां काम क्या है जो करना होगा? कुर्बानी करने के बाद मरहला आ जाता है हलक या तकसीर। हलक या तकसीर करना ये एहराम खुलने के लिए शर्त है। हज का एहराम हो या उम्रे का एहराम हो, ये काम करेंगे तो एहराम खुलेगा, वरना एहराम की हालत बरकरार रहेगी। इसके अंदर भी औकात की तफसील है, आगे बढ़ते हैं औकात की तफसील की तरफ। हलक का वक्त कब शुरू होता है? अगर किसी ने फजर का वक्त शुरू होने से पहले हलक कर लिया, सारे अमाल अगरचे के हो गए हों, लेकिन उसका हलक नहीं होगा, ठीक है, वो एहराम की हालत होते हुए सर मुड़ने वाला कहलाएगा, दम देना पड़ जाएगा। 12 वक्त शुरू होता है 10 ज़ुल्हिज्जा को फजर का वक्त शुरू होने के बाद, और वजूबी वक्त है 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब से पहले तक। उम्रे के अंदर कोई वजूबी वक्त नहीं होता, 4 दिन की भी ताखिर कर ली जाए, पाबंदियों की खिलाफ वर्जी ना की जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, समरादी के कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई कफ़ारा नहीं। हज के अंदर हलक का एक वक्त मुकर्रर है, उसमें करना वाजिब है। अगर वो वक्त गुजर जाता है तो बहरहाल फिर भी करना तो होगा, लेकिन ताखिर का दम भी देना पड़ेगा। और एक है तरतीबी वक्त, कारिन और मुतमत्ते के लिए रमी और कुर्बानी के बाद, मुफरद के लिए रमी के बाद हलक करना जो है ये अमल है। तो 10 अमाल हम सुन चुके हैं जनाब। इसके अंदर
वकूफ़ अरफा हो गया, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा हो गया, रमी हो गई पहले दिन की, कुर्बानी हो गई, उसके बाद हलक़ तकसीर भी हो चुका। अब तवाफ़ ज़ियारत 11वीं मसरूफियत है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत ये भी हज के 3 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, हज का दूसरा बड़ा फ़र्ज़ है। आइए देखते हैं इसके औक़ात की क्या तफसील है। जनाब, इसका वक्त शुरू होता है 10 ज़ुल्हिज्जा को फजर का वक्त शुरू होने के बाद। जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ तवाफ़ ज़ियारत किया जा सकता है, और 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब से पहले तक करना वाजिब है। ये वाजिब वक्त है, लेकिन नहीं किया तब भी 12 के बाद भी करना पड़ेगा। कोई इसका बदल नहीं है, कोई इसका मुतबादिल नहीं है। तवाफ़ करके ही ये फ़र्ज़ अदा होगा, और इस फ़र्ज़ के अदा किए बगैर जो पाबंदियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। अफजल जो वक्त है 10 ज़ुल्हिज्जा को रबी कुर्बानी हलक़ तकसीर से फारिग होने के बाद करना अफजल है। किसी का एहराम नहीं खुला और कुर्बानी लेट होनी है, वो आ जाता है तवाफ़ ज़ियारत कर लेता है एहराम की हालत में, तब भी तवाफ़ ज़ियारत तो हो जाएगा। लेकिन मसनून ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जा को रबी कुर्बानी हलक़ तकसीर वगैरह से फारिग होने के बाद आए। 11 मसरूफियात हो चुकी हैं, 12वीं की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं मसरूफियत है हज की सही। लिखा हुआ है वहां पर ऊपर 10 ज़ुल्हिज्जातुल हराम। 10 ज़ुल्हिज्जातुल हराम जरूरी नहीं है, एक समझाने के लिए लिखा है। हज की सही हज से पहले भी हो सकती है, जैसा कि हमने अर्ज किया कि जो किरान करने वाला है वो हज से पहले कर ले, ज़्यादा बेहतर है। और फिर यह है कि हज की सही अगर किसी ने हज से पहले नहीं की तो ला मुहाला वो हज के बाद करेगा। तवाफ़ ज़ियारत के बाद इसका वक्त होता है। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद ये सही करनी होती है। ये सही भी आम सही की तरह होती है, इस उम्र में होती है। हज की सही जुदागाना वाजिब है। ये थी 12वीं मसरूफियत। आगे बढ़ते हैं 13वीं मसरूफियत की तरफ। 11 ज़ुल्हिज्जातुल हराम की रमी। आज के दिन तीनों जमरात की रमी करनी है, ये भी हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। आगे बढ़ते हैं 14वीं मसरूफियत है 12वें दिन की रमी करना। ये भी हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। इसमें भी तीनों जमरों को रमी करनी है। इसके वक्त की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब, 11 और 12 का जो वक्त है एक जैसी तफसील है, इसमें एक जैसा वक्त नहीं है बल्कि एक जैसी तफसील है। 11 को 11 की करनी है, 12 को 12 ही करनी है। ज़ोहर का वक्त शुरू होने से इसका वक्त शुरू होता है। जब ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होगा, औकातुस सलाह आपके पास होंगे। मोबाइल के अंदर भी दावत इस्लामी की एप्लीकेशन मौजूद है। 27 वाजिबात हज के अंदर इस बात का वो दिया गया है इल्तिज़ाम कि जो मीना के अंदर मुज़दलिफ़ा के अंदर औकात क्या हैं, आप जब बार कोड करेंगे तो वही औकात आएंगे। और ख़त्म कब होता है? अगले दिन की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक इसका वक्त रहता है, लेकिन गुरूब के बाद करना वक्त है। 11 और 12 तारीख की जो रमी है उसकी तफसील है। 15वीं मसरूफियत की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट मसरूफियत है 13 ज़ुल्हिज्जा की रमी। 12 की रमी करके जा सकते हैं, रात हो गई तो अब यानी मुतलकन तो अफजल है 13 की रमी की जाए। 12 की रमी के बाद रात हो जाती है तो मौक़त हो जाएगा कि 13 की रमी करें। और अगर फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो अब वाजिब है, अब रमी किए बगैर नहीं जा सकते। तो 13 ज़ुल्हिज्जा की रमी का वक्त कब शुरू होता है? फजर का वक्त शुरू होने से इसका वक्त शुरू होता है और गुरूब तक रहता है, बस अब रात शामिल नहीं है। 14वीं की रात नहीं है। तो यूं आप कह सकते हैं कि जो रमी है वो 3 तरह के औकात हुए। पहले दिन का एक अलग शेड्यूल है, 11-12 का अलग शेड्यूल है और 13 का अलग शेड्यूल है। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि सुबह से जवाल का वक्त खत्म होने तक मकरू वक्त है, ये एक अलग शेड्यूल है 13 को। जी हाँ। 13वें की आपने फरमाया मुतलकन रमी अफजल है, चाहे रात रुके ना रुके। जी हाँ, यानी अपने होटल से भी आ सकता है? नहीं, देखें अमल तो पूरे तरीके से करना है ना, अमल तो पूरे तरीके से करना है, वहीं ठहरना है, ठहर के फिर अफजल है, पूरी फजीलत ये भी हासिल होगी। तो बाज लोगों को मैंने देखा कि वो अपने घर चले गए 12 को, फिर 13 को सिर्फ रमी करने आए, तो उनका ये अमल क्या हुआ? आया जायज है रमी तो हो जाएगी, या बेकार है, या सवाब का? रमी तो हो जाएगी, सवाब मिलेगा उन्हें, रमी करने का सवाब तो मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। 16वीं मसरूफियत, एक हाजी के लिए आखिरी काम तवाफ़ विदा करना। तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई भी तवाफ़ करेगा तवाफ़ विदा कहलाएगा, और ये तवाफ़ विदा करना हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। 16 अहम मसरूफियात हमने समात की। एक हाजी 8 ज़ुल्हिज्जा से 13 तक किन अमाल को बजा लाएगा? तवाफ़ विदा का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, जब भी तवाफ़ ज़ियारत के बाद मौका मिले तो
طواف ودا کر سکتا ہے، اور پہلے اگر کوئی طواف کر بھی لیے ہیں تو جاتے وقت آخری میں پھر طواف کرے، آخری جو اس کا عمل ہے مکہ مکرمہ میں طواف ہی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 16 مصروفیات حج کی ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی آسانی سے اگر آپ سمجھے ہیں تو اتنا دشواری نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ طواف ودا کئی کر سکتے ہیں، ایک بار تو جیسے طواف زیارت کے بعد جو کیا وہ طواف ودا ہو گیا۔ اچھا، یہ 16 جو مصروفیات ہیں، اگر ایک لسٹ میں ایک پیپر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے آسان حج کے نام سے ایک PDF کی صورت میں کتاب شائع کی ہے، اور اس کے امیج کی صورت میں فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، تو اس میں اس کی لسٹ بھی موجود ہے، بالکل آخری کے صفحات میں یہ پوری موجود ہے۔ طواف ودا اگر کئی بار کرے کوئی، 1 2 4 بار 5 بار، ہر بار طواف ودا کی، ہاں تو پہلی بار وہ ودا ہوگا، واجب ادا ہوگا، باقی تمام بار میں نفل ادا ہوگا، نفلی طواف کہلائے گا وہ۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں دم بدنا اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ مقدار کا فرق ہے، ہیں کفارے سارے؟ بدنے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، بڑا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اچھا اور دم جو ہے اس میں بکرا ہوتا ہے، اچھا اور صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے عام طور پر۔ ایک صدقہ فطر عام طور پر جو بولا جاتا ہے صدقہ دیا جائے گا، صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے 1 مٹھی اناج صدقہ کرنا، بعض مواقع پر یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں عمرہ کروانے والے، یہ جدہ سے مکہ لے جا رہے ہوتے ہیں اور مدینہ سے مکہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان حضرات پر بھی کیا ہر بار عمرہ کرنا وغیرہ لازم ہوتا ہے؟ اگر حج نہیں کیا تو یہ حج کرنا ان پہ لازم ہوتا ہے؟ اصل میں مدعا یہ ہے کہ ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ بعض 5 اسٹار ہوٹلس میں آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، آپ کو جانے نہیں دیں گے، جوتے پہننے کہ پر؟ بھئی جوتے کے بغیر الاؤ نہیں ہے۔ اچھا، بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کوٹ وہاں لازمی ہوتا ہے، کوٹ کے بغیر یہ الاؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب تو وہ زمانے ختم ہو گئے کہ کسی بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر سے ملنے جائیں گے تو وہ خاص لباس پہننا پڑے گا، پہلے ایسا تھا اچھا کہ جناب ایک خاص ہیئت کے اندر جانا پڑے گا آپ کو۔ تو اصل میں مکہ مکرمہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں وہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس بارگاہ میں جانے کا ایک طریقہ ہمیں دیا گیا کہ ایک خاص ہیئت کے ساتھ عاجزی اپناتے ہوئے احرام کی حالت میں ہی جانا ہے۔ تو فقہ حنفی کی روح سے ایک شخص کسی بھی وجہ سے جائے، اس پر یہ جو تقاضے ہیں پورے کرنا ضروری ہیں۔ فقہ شافی وغیرہ میں کچھ رعایتیں ہیں، لیکن جو حنفی ہے وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرے گا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اگر کسی نے دیکھا ہے کہ جی وہ ڈرائیور تو جا رہے ہیں، بھئی وہ تو ہے ہی فقہ شافی کا تابع، اچھا، پھر اس کے لیے صورتیں رعایتیں ہیں۔ مطلب وہ تو جب وضو کرتا ہے تو وہ تو چوتھائی سر کا مسح بھی نہیں کرتا۔ صحیح، بعض ناپاک چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک ناپاک ہیں، جی اس کے نزدیک پاک ہیں۔ صحیح، بعض صورتیں وہ ہیں وضو ٹوٹنے کی جو ہمارے نزدیک ٹوٹ جائے گا، شوافی کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ جس امام کی پیروی کر رہے ہیں تو اسی کو فالو یہ کریں۔ حضرات رات میں بھی رمی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ، شوافے تو جو۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ جو 4 مذاہب ہیں چاروں حق ہیں، صحیح ہے، اور حج جو ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، بالکل شافی، مالکی، حنبلی، سب ایک حنفی ہو جاتا سب جمع ہوتے ہیں۔ کعبے کے کونوں پر آپ غور کریں، ہے۔ رکن عراقی، رکن یمانی، رکن شامی، یعنی سب کا کعبہ ہے۔ صحیح، یہ نام ہی ہمیں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں۔ تو وہاں اور یہ جو ائمہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عورت احرام سے نکلنے کے لیے کنگھی کر لے تو کیا احرام کے حالت میں کنگھی نہیں کر سکتی؟ منع ہوتا ہے۔ جہاں جہاں احرام کھولنے کی بات کی گئی ہے وہ ناظرین یہ بات سمجھتے ہیں احرام کھولنا یعنی کپڑے ہٹانا، تو احرام کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ احرام کھولنا یعنی کپڑے کھولنا؟ کپڑے کھولنے سے تو احرام نہیں کھلتا۔ احرام ایک غیر محسوس پابندی کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک غیر محسوس حالت اور کیفیت کا نام ہے۔ صحیح، وہ غیر محسوس حالت جب شروع ہوتی ہے تب بھی اس کو ایک شکل میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، مرد کے لیے بغیر سرا لباس ملنا تو ایک لوازمات میں سے ایک لازم چیز ہے، عورت کے لیے یہ بھی نہیں ہے، عام کپڑے پہنتی ہے وہ۔ اور اصل اس کی نیت ہے۔ اصل نیت ہے اور ایک کیفیت اس کے پرتاری ہوئی ہے، جیسا کہ روزہ ہے، جب بندے نے نیت کر لی
शहरी की हो या ना की हो, वक्त शुरू हो गया तो रोजे की हालत में आ सही गया है। वो। अब बाहर कैसे आएगा, तरीके हैं। जैसा एक इस औरत के लिए तरीका है, ये तरीका सिर्फ इसी मौके के लिए, किसी और मौके के लिए मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, दूसरा तरीका है एहसार वाला, कि जिसको जाने से रोक दिया गया, एहराम पहन लिया उसने लेकिन नहीं जाने दिया गया, नियत कर ली थी इसने, या किसी और चीज ने उसको रोक दिया। कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जी जी। ये जो है हरम में कुर्बानी का जानवर भेजेगा या किसी को कहेगा कि मेरी तरफ से जानवर कुर्बान कर दो। जब वो जानवर कुर्बान होगा उसके बाद इसका एहराम खुलेगा। आम हालात में हलक या तकसीर दोनों में से कोई एक काम पाया जाएगा तो एहराम खुलेगा। सही, तो यूं मखसूस इस्तिलाहात हैं। ठीक। वैसे नॉर्मली आप अपने एहराम के कपड़ों को चाहें तो उतार कर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सितर गर्मी नजर लग ना आए रही तो मसला हाँ, नहीं। सितर नहीं खुल रहा तो आप अपने कपड़े हटा सकते हैं। नहाने के लिए भी तो हटाना है, जी। वॉशरूम में भी तो हटाना ही है, तो ये इससे एहराम नहीं खुलता। बिल्कुल। तो खवातीन के लिए भी यही मसला है कि जब निकलेंगी तो नियत का खत्म करना मुराद है। मर्दों के लिए भी नियत का खत्म करना, यानी एहराम से निकलने के इरादे से आप जो अमल करते हैं वो एहराम खत्म होना कहलाता है। रमी के लिए कंकरी अगर खजूर की गुठली से छोटी ना मिले तो क्या करें? जब खजूर की गुठली जितनी ना मिले तो छोटी ले लें। वो ये है ना कि खजूर की गुठली जितनी हो कम से कम। देखिए, कंकरी के हवाले से ये बयान किए गए हैं आदाब। बेहतर तो वही साइज है कि वो साइज मिले, वरना तो आमतौर पर तो उससे बड़ी ज्यादा मिलती है, बड़ी ज्यादा मिलती बड़ी ज्यादा मिलती है। है। किसी के पास छोटी छोटी हो बिल्कुल तो उससे जमरात पे रमी हो जाएगी। कंकरी का इतलाक होना चाहिए उस पर कि भाई कंकरी है। उर्फन कंकरी कहलाए, उर्फ का एतबार है या? ठीक है, कुछ कॉल्स। मोहम्मद फारूक एजी कराची। मेरा एकाम हज में मुफ्ती असगर अली साहब दामत बरकात आलिया से सवाल है, क्या कोई बेटा अपने बाप से पहले हज पर जा सकता है? बराए मेहरबानी इस बारे में शरई रहनुमाई फरमाएं। जी हज़रत। देखिए, जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं, उन हुकूक के अंदर वालिदैन सर फहरिस्त हैं। आम रिश्तेदार जो हैं, जो खूनी रिश्ता रखते हैं, उनके लिए ये हुक्म है कि बंदा जब सफ़र पर जा रहा है, ख़ास तौर पर हज पर जा रहा है, तो उनसे मिलकर जाए, माफ़ी तलाफ़ी कर कर जाए, दुआएं लेकर जाए, दुआएं देकर जाए। और बाप की जो अहमियत है ये तो दीगर रिश्तेदारों से ज़्यादा है। तो बिलाशुबा इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाप से कोई मिलकर ना जाए और वो गलत कर रहा है, हम ये कहेंगे वो सही कर रहा है, कैसे कहेंगे? तो उसका ये अमल गलत है, दुरुस्त नहीं कर रहा। ऐसा करना सिला रहमी के जो तकाज़े हैं, जो अहकाम हैं, उसके ख़िलाफ़ है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिला रहमी के बारे में डरने और उसके जो तकाज़े हैं उसका पूरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अहादीस मुबारका में इसकी ताकीद की गई है। तो ऐसी औलाद जो है बहरहाल एक बदकिस्मत औलाद है जो वालिदैन के साथ ऐसा रवैया अपनाती है। अच्छा, माँ बाप से पहले औलाद हज कर सकती है? देखिए, हज के अंदर अपने अपने बैलेंस का एतबार है, यानी किसके पास क्या मिल्कियत है। ठीक। तो ऐसा मुमकिन है कि माँ बाप के ऊपर फर्ज ना हो और औलाद पर फर्ज हो। सही। तो जिस पर फर्ज है वो तो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। कॉल। मेरा सवाल ये है कि एहराम की हालत में वजू में अगर 3 से ज्यादा बाल टूटे तो सदका पड़ता है, तो अगर अगले वजू में दोबारा वजू और मजलिस में किया है फिर 3 से ज्यादा बाल टूटे तो क्या 2 सदके पड़ेंगे? और साथ ये है कि सदका जो है ये एहराम का, तो ये वहीं अदा करना है या हज के बाद अपने वतन में अदा कर सकते हैं, या वहां से फोन करके किसी को अपने वतन में कह दिया जाए वो अदा कर दे तो क्या अदा हो जाएगा? जी। अगले जब नशिस्त बदल गई है, दोबारा से बाल टूटे हैं, तो उसका फिर दोबारा से सदका होगा। और सदका देना वहाँ ज़्यादा अफजल है, वहाँ ज़्यादा सवाब मिलेगा। मक्का मुकरमा में 1 नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। लेकिन सदक़े में रियायत है कि वतन आकर भी दिया जा सकता है। दम और बदना जो है वो वहीं अदा होंगे, हरम के अंदर। हरम के अंदर सरजमीन हरम में देना उनका अदा होना ज़रूरी है। लेकिन जो सदका है ये कहीं भी अदा हो सकता है। अच्छा, मदीने को भी हरम कहते हैं, तो मदीने के हरम में भी ये दम और बदना हो सकता है? मदीना मुनव्वरा बाज़ अहकाम के ताल्लुक से हरम है, लेकिन जो ख़ास मक्का मुकरमा के हरम होने के ताल्लुक से अहकाम है वो ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कुछ फ़िक़ही अहकाम ऐसे हैं जो ख़ास मक्का मुकरमा के हरम के मुतालिक हैं, मदीना मुनव्वरा के हरम के मुतालिक नहीं है।
لیکن تقدس کے تعلق سے یقینی طور پر مدینہ منورہ کا حرم بھی حرم ہے اور وہاں بھی کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اور بدنہ اور صدقہ بھی دم جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے والے حرم حرم میں ہی ادا ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اگلی کال۔ اچھا، وہاں جا کے سارے لوگ مسجد الحرام کو ہی حرم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی، حرم جا رہے یہ ایک عرفی محاورہ ہے، لیکن حرم ایک پورا خطہ ہے بڑا۔ صحیح فرمایا، اور کہنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو حرم جا رہے ہیں، وہ نارملی کہاں بیٹھے ہو؟ حرم میں بیٹھا ہوں، مسجد الحرام۔ مسجد الحرام۔ اگلی کال۔ جی، ولایت بات کر رہا ہوں پیمران خان سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب وہ طواف کرتے ہیں، عمرے کے لیے طواف کرتے ہیں، تو اگر کوئی بزرگ آدمی ہو اس کو ویل چیئر پہ جو طواف کرا سکتا ہے، جو طواف کرانے والا اس کا بھی طواف ہو جائے گا اور ویل چیئر والے کا بھی ہو جائے گا اگر وہ کرانا چاہے تو؟ جی ہاں، اگر طواف کی نیت آپ کر لیتے ہیں تو ویل چیئر جو دھکیلنے والا ہے اس کا طواف بھی ادا ہو جائے گا۔ صحیح میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ صحیح میں تو نیت کی بھی حاجت نہیں ہے، بغیر نیت کے گھوم لیا تو ہو جائے گی۔ کوئی پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے بچنے کے لیے چکر لگائے ساتھ، تو صحیح ہو جائے گی۔ طواف میں نیت ضروری ہے۔ صحیح کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی شخص کسی مریض کو طواف ویل چیئر پہ کروا رہا ہو اور اسی دوران اس شخص جو طواف کروا رہا ہے اس کا وضو چلا جائے، تو کیا وہ اس کی تو نیت بھی نہیں ہے طواف کرنے کی، وہ ایسے ہی کرا رہا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی کراتا رہے طواف یا خود پہ دوبارہ وضو کر کے آئے؟ جو طواف کسی اور کو کروا رہا ہے، ویل چیئر کے ذریعے کروا رہا ہے یا گود میں اٹھائے ہوئے ہے، تو اس کا باوضو ہونا شرط نہیں ہے، لہٰذا رکے بھی نہیں، اس کو رکنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے طواف کی بھی نیت کیے ہوئے تھا تو پھر ایک الگ جدا گانا بات ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ویل چیئر پر وہی بیٹھے گا جس کو بیٹھنے کی حاجت تھی، پیدل نہیں چل سکتا تھا، ورنہ عام لوگوں کے لیے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگر بالفرض دونوں کی طواف کی نیت تھی اور ایک کا وضو ٹوٹا، دوسرا ویل چیئر پہ، تو اب ایک کا ہی وضو ٹوٹا ہے تو رکنے کے لیے ظاہر ہے دوسرا بھی رکی گیا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی کسی اور کو ہینڈ اوور کرے کہ بھائی تم چلاتے رہو ویل چیئر؟ اصل میں بڑی مشکلات ہیں یہاں پر۔ کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں چلے جائیں واپس، اس کے بجائے یہ ہے کہ اب اپنی نیت منقطع کر دے وہ اور اس کے چکر پورے کروا لے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جانا پھر دونوں کا واپس آنا اور پھر بہت مشقت، ویل چیئر، اور ویل چیئر جہاں ہوتی ہے، جہاں اس کا طواف ہوتا ہے، وہ جگہیں بھی الگ ہوتی ہیں، چکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ پہلے سے بھی لوگ باز کروا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، کرنا اوپر سے ہی چاہیے۔ عام حالات میں تو حج میں تو اجازت نہیں دیتے، عمرے میں تو اجازت ہو جاتی ہے، حج کے ایام میں رش زیادہ ہوتا ہے تو اجازت نہیں دیتے نیچے کی۔ تو اب یہ ہے کہ نیت منقطع کر دے، اپنی حساب لگا لے کہ میرا یہاں سے جو ہے وہ طواف میں نے کرنا ہے، پھر وہی ہے کہ 4 چکر ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، اس کے مطابق پھر عمل یعنی ویل چیئر والے کو پورا کرا دے، اپنا پھر بعد میں جا کے وضو کر کے پھر اس کا مسئلہ دیکھ لے۔ کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ شاہ فرما دیں کہ اگر کوئی بزنس مین حج کی غرض سے حج کرنے گیا اور اس کے کاروبار کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہے کہ وہ ادھر جا کر کچھ نہ کچھ ادھر وہ بتائے گا اور اس کی مینجمنٹ کچھ فون پر کرتا رہے گا تو پیچھے کام اس کا سیٹ رہے گا، کیا وہ ادھر حج کے دوران کال کر کے تو ادھر مینجمنٹ کروا سکتا ہے؟ جی مفتی، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، تو حج پر جانے کے لیے بزنس کی نیت نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بیپاری ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مکہ مکرمہ سے بڑی مارکیٹ ہے، جدہ بڑی مارکیٹ ہے، چلو جا کے کام تلاش کرتے ہیں وہاں۔ تو اب سفر کی نیت ہی کام ہے تو پھر حج کے لیے تو وہ نہ نکلا۔ اگر نیت حج ہے اور ضمنی طور پر کام کر لیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں صرف کرے۔ لیکن سفر کی نیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کو پاکستان میں کام نمٹانا ہے فون پر، وہ یہ سفر کاروبار کے لیے تو نہیں کرے گا۔ کاروبار کے لیے تو وہ کرے گا جس نے جدہ سے کوئی پارٹی ڈھونڈنی ہے، مکہ سے کوئی پارٹی ڈھونڈنی ہے، اس سے کام کرنا ہے، اور اس کی بھی نیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ حج ہی کے لیے جا رہا ہوں، اور کوئی مل گیا بندہ ایسا تو چلو کام بھی ہو جائے گا۔ تو حج ہی کی نیت رکھیں، جبھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں
اگر کوئی شخص 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز منا میں پڑھے تو کیا حکم ہے؟ مزدلفہ میں وقت گزار کے منا میں جا کے فجر پڑھے. ایک سنت ترک ہوگی کہ جو وقت تھا مسنون وقت وہاں سے نکلنے کا، اس وقت میں یہ نہیں نکلا. اگر ازدحام کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے خواتین ساتھ ہیں یا کوئی بوڑھا ساتھ ہے نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات یہاں پر لیتے ہیں فیصل بھائی، عبدالحاد بھائی، کوئی بھی. نے جیسے بتایا تو یہ جو سوال اشفاق بھائی نے کیا، اس میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیمے ہوتے ہی مزدلفہ میں ہیں، ان کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے خیمے میں آ گئے اور ہم نے فجر یہاں پڑھی، تو ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے، جو جس کے خیمے مزدلفہ میں ہے تو اب خیمے وہاں لگنے سے وہ جگہ مزدلفہ سے خارج تو نہیں ہو گئی نا. صحیح، تو ہے ہی مزدلفہ. لیکن پھر وہ منا کا وقوف ان کا وہیں پہ رہتا ہے. منا غالباً وقوف تو ملا ہی نہیں نا ان کو. منا کا تو ملا ہی نہیں. جو ایک بینیفٹ مل رہا ہے ان کو، وہ بینیفٹ کیوں خارج کریں؟ مزدلفہ ہونے سے وہ خیمے کیسے نکال سکتے ہیں؟ صحیح ہے کہ خیمے لگ گیا وہ مزدلفہ نہیں ہے. مزدلفہ ہے، وہاں وقوف بھی ہو سکتا ہے. وہاں جب تک رہیں گے جو اعمال وہاں بجا لائیں گے مزدلفہ میں ہی ادا کرنا کہلائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر منا میں رہنے والی سنت ان کی ترک ہو. اب یہ تو تھوڑا مشکل الفاظ کے اندر جواب، آسان الفاظ کے اندر جواب یہ ہے کہ کسی کے خیمے مزدلفہ میں ہے تو وہ اپنے خیمے میں اگر آ کر ٹھہرتا ہے تو اس کا وقوف وہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر یہ بتائیں، لیتے ہیں کسی سے جواب، کہ 10 ذوالحجہ کو جو 3 کام ہیں، رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا، ان میں ترتیب کون بتائے گا؟ تینوں کام کیسے کرنے ہیں؟ پہلے کون سا، بعد میں کون سا، اور تیسرا کون سا؟ کچھ تحائف بھی ان کو دیں تو ان کی دلجوئی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جی جناب. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم رمی کریں گے، رمی کے بعد ہماری قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق ہوگا. پہلے رمی جی، پھر قربانی، پھر حلق یا تقصیر. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ان کو کچھ تحفہ بھی پیش کریں. مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ. چلے کوئی بتائے مزدلفہ میں وقوف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ واجب وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی سنا بھی ہے ہم نے. جی عمران بھائی، واجب وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کتنی دیر رہتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فجر کا وقت شروع ہوتے ہی. کب تک رہتا ہے؟ اس کا نہیں آئیڈیا. فجر کا وقت ختم ہونے تک. اس کے بیچ میں کبھی بھی ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے تو واجب ادا ہو جائے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ان کو بھی کچھ تحفہ بھی پیش کر دیں فیصل بھائی. غلاف کعبہ کے مقدس داغے. سبحان اللہ. آئیے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ پیارے پیارے مشورے دینے ہیں. کچھ حجاج کرام سے یہ مشورے سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا مت کیجیے گا. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. میرا نام محمد خرم منتری والا. پچھلے سال الحمدللہ میں حج پہ گیا تھا، تو کافی بھائی جو ہمارے ساتھ تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہینڈ کیری میں جو ہے لیکوڈ وغیرہ کا سامان لے کر جاتے ہیں، جو کہ سختی سے ممنوع ہے. اس وجہ سے دوسرے بھائیوں کو بھی کافی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ سامان وہاں پہ نکالا جاتا ہے، اور پیچھے جو ہمارے بھائی جو ویٹنگ پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے کہ اپنے ہینڈ کیری میں لیکوڈ وغیرہ کا سامان لے کر نہ جائیں، کے علاوہ کوئی ایسا سامان نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے، اور دوسرے ہمارے جو حاجی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے. ایئرپورٹ پر لیکوڈ سامان ہوتا ہے، جوسز ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ آئل وغیرہ چیزیں رکھتے ہیں. سنت باکس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بعض لوگ ہینڈ کیری میں رکھ لیتے ہیں. تو کیا مشورہ ہے؟ ہینڈ کیری میں الاؤ نہیں ہوتی چیزیں. آئل وغیرہ اگر گیا ہے اس میں لگیج میں گیا ہے وہاں تو چل جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیں، جو پہلی دفعہ جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو جہاز کا سفر کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بیگ کس طرح ترتیب دینے چاہیے. آپ کے حساب سے ہینڈ کیری میں کیا چیزیں کم سے کم رکھیں؟ دیکھیں، ہینڈ کیری کے اندر 7 کلو کا وزن الاؤ ہوتا ہے، اور 3-4 کلو جو ہے جو گلے میں بیگ لٹکا ہوتا ہے یا شولڈر پہ ہوتا ہے اس میں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے وہ سامان رکھنا ہے کہ جو خاص آپ سفر میں استعمال کریں گے، یا کوئی نازک سامان ہے جیسے لیپ ٹاپ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے،
اس میں احرام کی ایک چادر رکھ لیں. صحیح. اگر ایک مطلب 2 چادر رکھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے, کم از کم ایک چادر رکھ لیں. اضافی ہو جاتی ہے, کوئی خوشبو ہو جاتی ہے, آپ کو بدلنی پڑ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے خشک بسکٹ رکھ لیں. اگر فروٹ الاؤ ہوتے ہیں تو 2-4 فروٹ رکھ لیں, 2-3 سیب رکھ لیں, موسمی کا موسم ہے تو وہ رکھ لیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جدہ اترتے ہیں رش کے ایام میں, خاص طور پر جدہ میں آپ کو ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 4 بھی, 6 بھی, 8 بھی. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ لوگ 12 گھنٹے تک وہیں رہے ہیں. بالکل. تو پھر جا کے باہر نکلے ہیں تو باہر 2-4 گھنٹے ٹھہرے رہے ہیں. تو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کافی آپ کو وقت لگ جائے گا. تو یوں اس تیاری کے ساتھ اس میں چیزیں رکھ لیں کہ جو کفایت کرے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے پیج پر ہماری پہلی ایپیسوڈ جو اس سلسلے کا تھا احکام حج کا, اس میں مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے جو پیج ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر, اس میں پہلی ایپیسوڈ میں ہمارا جو سیگمنٹ ہے حج قدم بقدم, اس میں مدنی منع نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ اپنے ہینڈ کیری وغیرہ میں کیا رکھیں, اس کو بھی دیکھ لیں. ویسے بھی یہ سارے سلسلے مفتی صاحب کے پیج پر موجود ہیں, ہمارے فیس بک کے مدنی چینل لائیو پیج پر بھی موجود ہیں. تو احکام حج کے سلسلے اگر حج کے دنوں میں یعنی آپ کی ٹریولنگ سے 2-3 دن پہلے ایک بار پھر یہ دیکھ لیں گے, ریپیٹ ہو جائے گا تو زیادہ انشاءاللہ آپ کو نفع بخش ہوگا. یا وہاں جا کر اپنے سفر کے دوران جو مینا جانے سے پہلے کے ایام ہیں ان میں ایک بار پھر دیکھ لیں. ایک اور صورت بھی ہوتی ہے, جیسے یوٹیوب کا چینل ہے. اب یوٹیوب کے چینل پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پلے لسٹ ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویڈیو میں دبائیں گے تو صرف اپڈیٹ سامنے آئیں گے, ایک ہوتی ہے پلے لسٹ. پلے لسٹ کا آپشن. پلے لسٹ جب آپ دبائیں گے تو اس میں آئے گا احکام قرآن مکمل سلسلے, احکام تجارت مکمل سلسلے, احکام تجارت کے کلپس, احکام حج. اب احکام حج میں جو اس سال سلسلے ہوئے, مثال کے طور پر کسی نے اس کو آف لائن جو ہے وہ کر لیا, ڈاؤن لوڈ کر لیا, ڈاؤن لوڈ ہو گیا وہ. اب اگر نیٹ نہیں ہے تب بھی وہ چل سکتا ہے. صحیح. بس یہ کہ موبائل میں میموری ہونی چاہیے. تو یہ سلسلے جو ہے وہ آف لائن کر لیں ڈاؤن لوڈ, اور نیٹ نہیں ہوگا تب بھی آپ اس کو سن سکیں گے. بہت اچھی بات ہے. وہاں جا کر نیٹ مہنگا ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آج کل تو وائی فائی وغیرہ تقریباً ہوٹلوں میں مل ہی جاتا ہے, لیکن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اچھا ہے. جی مزید. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے حاجیوں, آپ سے گزارش ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو جب ہم رمی کرتے ہیں تو رمی میں جو حاجی ہے وہ احتیاط نہیں کرتا کہ جو رمی کنکری مارتا ہے تو وہ کنکری وہ دور سے ہی مارتے ہیں, تو وہ کنکری ایک تو پہنچتی نہیں ہے, اور آگے جو حاجی جو کنکری مارے تو ان کو مطلب ایزا ہوتے ہیں اور ان کو لگتی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ کنکری آگے سے ماری جائے, اور اگر وہ پیچھے سے بھی کنکری مارتا ہے تو کم از کم احتیاط ہے کہ وہ کنکری صحیح جگہ پہ پہنچ جائے. میری آپ سے التجا ہے کہ حاجیوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے آپ ایسا نہ کیجیے گا. جی کیا فرمائیں گے, رمی کرتے ہوئے کنکری کتنا دور سے مارے اور کنکری کا کہاں لگنا ضروری ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ کنکری پہنچ جائے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو جمرہ ہے اس کو کافی چوڑا کر دیا گیا ہے جی, لیکن یہ کھوکھلا ہے. اندر سے جو ہے یہ ستون پتلا ہی ہے. اب اس کے اوپر سلوب بنا دیے گئے ہیں, تو کوئی بھی کنکری سلوب میں گر جائے گی تو وہ جا کے اس جمرے کو لگ جاتی ہے, ٹچ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اتنا دور سے ہی نہ مارے کہ اس سے بھی باہر گرے. جی. اور عموماً اب تو اتنا چوڑا ہو گیا ہے وہ کہ آپ قریب سے مار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سوائے بہت زیادہ رش کا جب وقت ہو. ماشاءاللہ آپ نے سلسلہ دیکھا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں.